سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیا نا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے نام پر قرض حسنہ دو، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ تنگ ہے، وہ تو لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھ ہوا۔ غلت ایدیہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ جکڑے ہوئی ہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں جکڑا ہوا، ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں نا، ان باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں اس پر ان کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ بل یداؤ مبسوطتان، بلکہ رب ذوالجلال کے ہاتھ تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ وسیع ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اس کے ہاتھ تنگ نہیں ہے، اس کے پاس کائنات کے خزانے اس کی قدرت میں ہیں، وہ تو دینے والا ہے، اس کے ہاتھ تنگ نہیں ہے۔ فرمایا ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس کے لیے وہ اس کو توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے سرکشی اور انکار میں، یعنی جو آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت ان کو یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کو سرکشی میں، ان کے انکار میں، ان کی نافرمانیوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے اس کفر میں، ان کی سرکشی میں، ان کے نافرمانیوں میں اضافہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، وہ کمی نہیں ہوتی اس کفر کی وجہ سے۔ اور دوسرا ان کا یہ نقصان ان کو ہوتا ہے اس کفر کے بدلے میں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دیا ان میں سے دشمنی اور بغض روز قیامت تک، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایک دوسرے کا بغض ڈال دیا ہے، ایک دوسرے کی دشمنی ڈال دی ہے۔ اب بھی دیکھیں، آپ کو دنیا کے اندر جتنے یہودی اس وقت بھی ملیں گے وہ عیسائیوں کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھتے، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق، یعنی عیسائیوں کے مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پہ چڑھایا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ بہرحال اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر دشمنی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ سارے یورپ کے سرمایے پر قابض ہیں، تمام مغربی ممالک کا سرمایہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہ جس چیز کو چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اب وہ عیسائی جو ہیں سرمایہ عیسائیوں کا ہے، لیکن ان کے سرمایے پر قبضہ یہودیوں کا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہ تنگ کرتے ہیں، ان کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، قیامت تک اور یہ دشمنی رہے گی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی، اللہ رب العزت ان کو بجھا دیتا ہے، یعنی وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں کہ اہل ایمان اور عیسائیوں کے درمیان میں، یا وہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں، یا مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو، جو آپس میں یہ لڑیں، تو جس وقت بھی یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کی اس لڑائی کے اس معاملے کو، اس فعل کو یا اس ارادے کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے اس لڑائی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا ہو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ رب العزت فساد
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فسادیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔